9واں حصہ، سبق نمبر 9، پیارے نبی کی پیاری باتیں۔ حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، 2 خصلتیں ایسی ہیں کہ ان سے بہتر کوئی چیز نہیں، اللہ پر ایمان اور عام مسلمانوں کو نفع رسانی، اور 2 خصلتیں ایسی ہیں کہ ان سے بدتر کوئی شے نہیں، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا اور مسلمانوں کو ایذا پہنچانا۔ 3 چیزیں نجات دینے والی ہیں اور 3 چیزیں ہلاک کرنے والی، اور 3 چیزیں درجے بڑھاتی ہیں اور 3 چیزیں گناہوں کا کفارہ ہے۔ نجات دینے والی 3 چیزیں یہ ہیں، پہلی علانیہ اور پوشیدہ خدا سے ڈرنا، دوسرا تنگ دستی اور فارغ البالی میں درمیانی راہ چلنا، اور تیسری خوشی و غضب کے وقت انصاف پر رہنا۔ ہلاک کرنے والی 3 چیزیں یہ ہیں، پہلی سخت بخیل یا حریص ہونا، دوسرا اپنی خواہش نفس کی پیروی کرنا، اور تیسرا خود پسندی کے تکبر کا زینہ ہے۔ درجے بڑھانے والی 3 چیزیں یہ ہیں، پہلا آپس میں سلام پھیلانا، دوسرا محتاجوں کو کھانا کھلانا، تیسرا راتوں کو نماز نفل پڑھنا جبکہ دنیا سوتی ہے۔ اور گناہوں کا کفارہ یہ 3 چیزیں ہیں، پہلا سخت سردی میں کامل وضو کرنا، دوسرا نماز باجماعت کے لیے پیدل جانا، اور تیسرا ایک نماز کے بعد دوسری نماز کے انتظار میں رہنا۔ ان امور کی برکت سے صغیرہ گناہ خود بخود معاف ہو جاتے ہیں، مگر کبیرہ کے لیے توبہ ضروری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، 4 چیزیں بدبختی کی علامت ہے۔ پہلا اپنے گزشتہ گناہوں کو بھول جانا، حالانکہ وہ اللہ کے نزدیک لکھے ہوئے محفوظ ہیں۔ دوسرا اپنی نیکیوں کا چرچا کرنا جبکہ وہ یہ بھی نہیں جانتا کہ وہ مقبول ہوئی یا مردود۔ تیسرا اپنی نظر میں ایسوں کو رکھنا جو دنیاوی اعتبار سے اس سے بڑھ کر ہیں، اور چوتھا صرف ان لوگوں کو دیکھنا جو دین میں اس سے کمتر ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میں نے اس کے ساتھ خیر کا ارادہ کیا لیکن اس نے مجھے اپنی مراد نہ بنایا تو میں نے اسے چھوڑ دیا۔ اور 4 چیزیں نیک بختی کی نشانی ہے، پہلا اپنے گناہوں کو یاد رکھنا کہ توبہ کی توفیق ہوگی، دوسرا کوئی نیکی کر کے بھول جانا، تیسرا ایسے بندے کو دیکھنا جو دین میں اس سے برتر ہے کہ دین کی طرف سبقت کا باعث ہے، اور چوتھا ایسوں کو دیکھنا جو دنیا میں اس سے بدتر حال ہے کہ موجب شکر ہے۔ آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، میرے امتیوں پر ایک ایسا وقت بھی آئے گا کہ انہیں 5 چیزوں سے محبت ہوگی اور 5 چیزوں کو بھول جائیں گے۔ دنیا سے انہیں محبت ہوگی اور آخرت کو بھول جائیں گے، اپنے گھروں سے انہیں محبت ہوگی اور قبروں کو بھول جائیں گے، مال سے انہیں محبت ہوگی اور حساب آخرت کو بھول جائیں گے، اہل و عیال سے انہیں محبت ہوگی اور حور و قصور کو بھول جائیں گے، اپنے خواہش نفس سے انہیں محبت ہوگی اور اللہ کو بھول جائیں گے۔ وہ مجھ سے بری ہیں اور میں ان سے بیزار۔ آقا دو عالم سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، 6 آدمیوں پر میری لعنت، اللہ کی لعنت اور ہر نبی مستجاب الدعا کی لعنت۔ پہلا وہ جو قرآن میں کمی بیشی یا تحریف کرے، دوسرا وہ کہ تقدیر الہی کو جھٹلائے، تیسرا وہ جو زبردستی دوسروں پر مسلط ہو جائے تاکہ جسے اللہ نے عزت دی اسے ذلیل کرے، مثلا علماء حق کی، اور جسے اللہ نے ذلیل رکھا ہے اسے عزت بخشے، مثلا کم اصل کمینے کو۔ چوتھا وہ جو حرم الہی کی حرمت کو اپنے لیے حلال کر لے اور اس کی بے حرمتی پر اتر آئے۔ پانچواں وہ جو میری اولاد پر ان باتوں کو حلال جانے جنہیں اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے، مثلا ناحق ایذا و ظلم۔ چھٹا وہ جو میری سنت کریمہ کو چھوڑے اور اسے ترک کرنا اپنا معمول بنا لے، اللہ تعالیٰ کل بروز قیامت ان پر نظر رحمت نہ فرمائے گا۔ آقا دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، 7 شخص وہ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ قیامت میں اپنے عرش کے سائے میں رکھے گا، جبکہ اس سایہ کے سوا کوئی اور سایہ میسر نہ ہوگا۔ پہلا وہ امام عادل، وہ حکیم، وہ منصف، دوسرا وہ جوان جو اللہ تعالیٰ کی بندگی میں پلا بڑھا، تیسرا وہ بندہ خدا جس نے تنہائی میں اللہ تعالیٰ کو یاد کیا اور خوف خدا سے اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپکے، چوتھا وہ شخص
کہ اس کا دل مسجد میں لگا ہوا ہے کہ پھر مسجد پہنچے۔ پانچواں وہ شخص جس نے راہ خدا میں صدقہ کیا اور اس طرح کہ بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلا کہ دائیں نے کیا خرچ کیا۔ چھٹا وہ دو شخص جنہوں نے اللہ کے لیے آپس میں محبت کی۔ ساتواں وہ شخص جسے کسی حسین عورت نے اپنی طرف گناہ کی دعوت دی اور اس نے انکار کر دیا اور کہہ دیا کہ میں خدا سے ڈرتا ہوں۔ حضور پرنور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں 8 چیزیں ایسی ہیں کہ ان کا پیٹ 8 چیزوں سے کبھی نہیں بھرتا۔ پہلا، آنکھ کا دیکھنے یعنی نظر بد سے۔ دوسرا، زمین کا بارش سے۔ تیسرا، مادہ کا نر سے۔ چوتھا، عالم دین کا علم سے۔ پانچواں، گدا کا گدا گیری سے۔ چھٹا، حریص کا مال جمع کرنے سے۔ ساتواں، سمندر کا پانی سے۔ اور آٹھواں، آگ کا لکڑی سے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف توریت میں وحی کی کہ 3 چیزیں تمام گناہوں کی اصل ہیں۔ پہلا غرور، دوسرا حسد، تیسرا حرص۔ ان 3 خصلتوں سے 6 برائیاں اور پیدا ہوتی ہیں اور اس طرح یہ 3 9 بن جاتی ہیں۔ پہلا شکم سیری، دوسرا نیند کی زیادتی، تیسرا آرام طلبی، چوتھا مال کی ناجائز محبت، پانچواں اپنی تعریف و توصیف سے لگاؤ، اور چھٹا حکومت اور اہل حکومت کی طرف رغبت۔ آقا نعمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں نماز دین کا ستون ہے اور اس میں 10 باتیں پوشیدہ ہیں: چہرے کا حسن، دل کا نور، بدن کی راحت، قبر میں انس، رحمت کا نزول، آسمان کی کنجی، میزان کا وزن، رب کی رضا، جنت کی قیمت اور جہنم سے حجاب۔ اور جس نے نماز کو قائم رکھا اس نے دین کو قائم رکھا، اور جس نے اسے چھوڑ دیا اس نے دین کو ڈھا دیا۔ شہنشاہ دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو مرد یا عورت شب عرفہ، وہ رات جو 9 ذی الحجہ کے بعد آئے گی، یہ 10 کلمے 1000 بار پڑھ کر جو دعا کرے گا وہ مقبول ہوگی جب تک کہ قطع رحم اور گناہ کی دعا نہ کرے۔ اول و آخر کم از کم 3 بار درود شریف پڑھنا سند قبولیت ہے۔ 10 کلمے یہ ہیں: سبحان الذی فی السماء عرشہ، سبحان الذی فی الارض ملکہ وقدرتہ، سبحان الذی فی البحر سبیلہ، سبحان الذی فی الہواء روحہ، سبحان الذی فی النار سلطانہ، سبحان الذی فی الارحام علمہ، سبحان الذی فی القبور قضاؤہ، سبحان الذی رفع السماء بلا عمد، سبحان الذی وضع الارض، سبحان الذی لا ملجا ولا منجا منہ الا الیہ۔ اول و آخر کم از کم 3 بار درود شریف پڑھنا سند قبولیت ہے۔